کہانی کا آغاز سی ای او کی دادی کے دباؤ سے ہوتا ہے۔ وہ بیمار ہیں، وہ اپنے پوتے کی شادی دیکھنا چاہتی ہیں۔ سی ای او ایک امیر اور خود غرض لڑکی کی بجائے ایک عام سی لڑکی کا انتخاب کرتا ہے جسے وہ پیسوں کے بدلے قابو میں رکھ سکے۔ وہ لڑکی کو بلاتا ہے اور میز پر 1 سال کا شادی کا کنٹریکٹ رکھ دیتا ہے۔ لڑکی شروع میں انکار کرتی ہے کیونکہ اس کا دل بہت خوددار ہے، لیکن جب سی ای او اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے بیمار بھائی یا ماں کے ہسپتال کے اخراجات اٹھائے گا تو وہ لڑکی روتے ہوئے دستخط کر دیتی ہے۔ سی ای او اسے خبردار کرتا ہے کہ اس گھر میں تمہاری حیثیت صرف ایک فرضی بیوی کی ہے، مجھ سے محبت کی امید مت رکھنا۔ سی ای او لڑکی کو اپنی ہی کمپنی میں ایک عام سے ملازم کے طور پر رکھ لیتا ہے تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکے۔ وہاں موجود دیگر امیر اور حسد کرنے والی لڑکیاں سی ای او کی پرانی گرل فرینڈ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک منظر میں دفتر کی خواتین اس غریب لڑکی پر چوری کا جھوٹا الزام لگاتی ہیں یا اس پر کافی گرا دیتی ہیں۔ لڑکی خاموشی سے برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ اچانک سگما سی ای او وہاں سے داخل ہوتا ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ سی ای او اس غریب لڑکی کو نوکری سے نکال دے گا، لیکن وہ سب کے سامنے اپنی قیمتی کوٹ اتار کے لڑکی کے کندھوں پر رکھتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ اس کمپنی کے مالک کی بیوی ہے۔ یہ سب سے بڑا ڈرامے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ جیسے وقت گزرتا ہے، سی ای او کے دل میں لڑکی کے لیے جگہ بننے لگتی ہے، لیکن اس کا غرور اسے اعتراف کرنے نہیں دیتا۔ ایک شام لڑکی اپنے کالج کسی پرانے دوست یا کزن کے ساتھ ریسٹورنٹ کلب میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ سی ای او کو جب یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ غصے اور حسد میں پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی باڈی گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، اس لڑکے کا گریبان پکڑتا ہے اور لڑکی کا ہاتھ کھینچ کر گاڑی میں بٹھا دیتا ہے۔ گاڑی کے اندر دونوں کے درمیان زبردست بحث ہوتی ہے، جہاں لڑکی کہتی ہے ہماری شادی تو صرف ایک معاہدہ ہے، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سی ای او غصے میں گاڑی کا اسٹیئرنگ مار کر کہتا ہے تم میری ہو معاہدہ ختم ہونے تک، ابھی اور اس کے بعد بھی۔ کہانی میں ویلن پرانی گرل فرینڈ یا سی ای او کا دشمن ایک ایسی سازش رچاتا ہے جس سے لڑکی کو لگتا ہے سی ای او نے اسے صرف اپنے کاروبار کے فائدے کے لیے استعمال کیا، وہ اس سے کبھی محبت نہیں کرتا تھا۔ لڑکی کا دل برداشتہ ہو کر وہ دستخط شدہ کاغذات اور سی ای او کے دیے ہوئے تمام مہنگے تحائف میز پر چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ جب سی ای او گھر لوٹتا ہے اور خالی کمرہ دیکھتا ہے تو اس کا سگما غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پہلی بار روتا ہے اور اپنی سیکریٹری کو حکم دیتا ہے پوری دنیا جہان مارو، مجھے میری بیوی واپس چاہیے۔ یہاں کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کئی مہینوں کی تلاش کے بعد سی ای او لڑکی کو ایک چھوٹے سے قصبے یا پھولوں کی دکان پر دیکھتا ہے، اور اب وہ پرانا مغرور بزنس مین نہیں رہا، لیکن اب ایک محبت کرنے والا انسان بن چکا ہوتا ہے۔ وہ سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس لڑکی سے اپنے برے رویے کی معافی مانگتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس لڑکی کے بغیر ادھوری ہے۔ لڑکی اس کی آنکھوں میں سچی محبت دیکھ کر اسے معاف کر دیتی ہے اور دونوں دوبارہ وہ شادی کی طرف جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی ڈرامہ آگے بڑھتا ہے، وہ سگما سی ای او اپنی بیوی کی محبت میں مکمل بدل جاتا ہے۔ اس کے لیے مہنگے تحائف خریدتا ہے، اپنی کمپنی میں سب کے سامنے عزت دیتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس کا غرور ختم ہو چکا ہے اور وہ خود کو بدل چکا ہے۔ غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کہانی میں ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے جہاں پرانی دشمنی یا غلط فہمی کی وجہ سے لڑکی سی ای او کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جس کے بعد وہ مغرور بزنس مین اس کی تلاش میں وہ پاگل ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس لڑکی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور ڈرامے میں ہیپی اینڈنگ یہیں پہ ہوتی ہے جہاں وہ اس کے گھٹنوں پر بیٹھ کر زمین پر وہ اپنی بیوی کو اپناتا ہے اور اس سے کانٹریکٹ کے بغیر ہمیشہ کے لیے وہ شادی کرتا ہے، جہاں اس کی پورے آفس میں اپنی سب کے سامنے عزت دلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ پہلے بھی میری بیوی تھی، وہ ایک کانٹریکٹ میرج تھی، اور ساری اصلیت بتاتا ہے۔ جہاں اس کی دادی بھی وہ مری نہیں ہوتی، جو بیمار ہوتی ہے، جہاں کہانی کا آغاز دباؤ پہ ہوا تھا اور اینڈ بھی دادی پہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں وہ دادی کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خوشی سگما اور سی ای او وہ ڈرامہ ہے چائنیز، اور اس کا ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو ایسے مزید ڈرامے دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی ڈراماز کی اور موویز کی ایکسپلینیشن ملتی رہے۔ ہندی میں آپ لوگ یہ ڈراماز آپ کو اویلیبل ہیں، آپ لنک وہ بھی مانگ سکتے ہیں ڈراماز کا، آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائے گا۔